اس کے بعد بدل، بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو کہ نسبت سے خود ہی مقصود و مطبوع مقصود نہ ہو۔ بدل کی 4 قسمیں، ٹھیک ہے۔ بدل کیا ہے؟ بدل یعنی فلاں کا بدل، فلاں کی بدل، ایکسچینج، کوئی چیز دے رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، چینج کر رہے ہیں، تو بدل لغت میں عوض کو کہتے ہیں، اسی کا عوض ہو، اسی کا بدلہ ہو۔ تو اصطلاح میں ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، خود ہی مراد ہوگا، تابع مطبوع مراد اس سے نہیں ہوگا۔ اب بدل کی 4 قسمیں دیکھیں، مثالوں سے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اگر ابھی سمجھ نہیں آیا دیکھیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاجتمال، بدل الغلط۔ اب دیکھیے بدل الکل، بدل اور مبدل منہ کا مصداق ایک ہو۔ ہم نے کیا کہا ہے کہ تابع جو ہے خود بذات خود مراد ہوگا، مطبوع سے مراد نہیں ہوگا۔ جیسے دیکھیے جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس زید جو کہ تمہارا بھائی۔ اب زید بہت سارے ہو سکتے تھے، لیکن ہم نے بتانا مقصود یہ تھا کہ وہ زید آیا جو تمہارا بھائی ہے، تو تمہارا بھائی جو ہے یہاں کیا ہے؟ مقصود ہے، تابع مقصود ہے، مطبوع مقصود نہیں ہے۔ جاءنی زید اخوکا، آیا میرے پاس وہ زید جو تمہارا بھائی ہے۔ قرأت الکتاب روضۃ الادبی، میں نے کتاب پڑھی۔ اب کتابیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، روضۃ الادبی کیا ہو گئی یہاں پر؟ خاص ہو گئی، روضۃ الادبی یہاں پر جو ہے اصل چیز ہو گئی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ تابع اپنی نسبت سے خود مراد ہے۔ اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ جاء فعل، نون بقائے متکلم مفعول بھی، زیدن کیا ہوگا اس کا؟ زیدن جو ہے آپ کے پاس مبدل منہ، اخو کا مضاف مضاف الیہ مل کر بدل الکل، مبدل منہ بدل الکل مل کر جاء کا کیا ہوگا؟ فاعل، کیونکہ آنے والا تو زید کا بھائی ہے نا، تو آنے والا وہ ہے، اس لیے فاعل بن رہا ہے۔ جاء فعل اپنے مفعول بھی اور اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوگا۔ قرأت فعل بفاعل، الکتابہ، الکتابہ مبدل منہ روضۃ الادبی، ٹھیک ہے، مضاف مضاف الیہ ہے نا۔ دیکھیں ادبی کا بعد جو مجرور ہے یہ بتا رہے کیا ہے؟ مضاف الیہ، اور ترجمے سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے روضۃ الادبی مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہوگا؟ یہ بدل الکل، اور الکتاب مبدل منہ اپنے بدل الکل سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ قرأت کا مفعول بھی، کیونکہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اب کتاب پر کام ہوا ہے پڑھنے کا، اس لیے وہ مفعول بھی ہے۔ تو فعل فاعل یعنی قرأت فعل بفاعل اور مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ بدل البعض کیا ہے؟ بدل البعض بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، جیسے ضرب زید راسہ، ٹھیک ہے، ضرب زید راسہ کا کیا ہے؟ کہ بدل مبدل منہ کے مصداق کا جز ہو، جز ہو ایک پرٹیکولر ایک حصہ ہو، جیسے ضرب زید راسہ۔ اب اس میں دیکھیں سر جو ہے وہ زید کا ایک حصہ ہے، ضربہ مارا گیا زید کا سر، تو یہ جو سر ہے وہ زید کا کیا ہے؟ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے، تو بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا ایک حصہ ہو، تو اس کی ترکیب کیسے ہوگی؟ ضربہ فعل مجہول، زید مبدل منہ، راسہ مضاف مضاف الیہ مل کر بدل البعض، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر ضربہ فعل مجہول کا کیا ہوگا؟ نائب الفاعل، کیونکہ مارا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، فعل فاعل نہیں ہوتے، فعل مجہول کا نائب الفاعل ہوتا ہے، اس لیے فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوں گے۔ بدل الاجتمال، بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، جیسے صلب زید ثوبہ اور سرق عمرو مالہ، ٹھیک ہے، کھینچا گیا۔ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بدل کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو، یعنی دیکھیں صلب زید ثوبہ یعنی زید کا کپڑا کھینچا گیا، تو کپڑے کا تعلق کس سے ہے؟ زید کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کا تعلق زید کے ساتھ ہے، متصل ہے کسی طرح سے، تو ثوبہ کیا ہے؟ یہاں پر بدل الاجتمال ہے، ٹھیک ہے، تو صلبہ فعل مجہول، زید مبدل منہ، ثوبہ مضاف مضاف الیہ مل کر زیدن کا کیا ہو جائے گا؟ مبدل منہ کا یہ بدل الاجتمال ہو جائے گا، مبدل منہ اپنے بدل الاجتمال سے مل کر صلبہ کا فعل مجہول کا نائب الفاعل، فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سرق عمرو مالہ، عمر کا مال چوری کر لیا گیا، تو سرق فعل مجہول، عمرون کیا ہوگا اس کا؟ مبدل منہ، مالہ مضاف مضاف الیہ مل کر بدل الاجتمال، بدل الاجتمال اپنے مبدل منہ سے مل کر نائب الفاعل، سرقہ کا سرقہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ بدل الغلط، جو غلطی کے بعد صحیح لفظ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہو، جیسے اشتریت فرسا حمارا، ٹھیک ہے، بدل الغلط کیا ہے؟ جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے کہا اشتریت فرسا حمارا، میں نے گھوڑا خریدا، یعنی میں نے گھوڑا خریدا، حمارا نہیں گدھا، صحیح، آپ کس سے کوئی غلطی ہو جائے تو غلطی کے بعد جو آپ اس بعد میں استعمال کریں گے وہ کیا ہوگا؟ بدل الغلط، جیسے میں نے گھوڑا خریدا، نہیں گدھا، اشتریت فعل بفاعل، فرسا مبدل منہ اور حمارا بدل الغلط، غلطی کے بعد استعمال ہوا ہے تو حمارا بدل الغلط، مبدل منہ اپنے بدل الغلط سے مل کر اشتریت کا نائب، اشتریت کا مفعول، میں نے خریدا ہے، اور خریدا کیا ہے؟ گدھا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مفعول بھی، تو یعنی حمارا، فرسا حمارا مبدل منہ بدل مل کر اشتریت کا مفعول بھی،
فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاءنی زید جعفر. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ آیا میرے پاس زید، نہیں جعفر. ٹھیک ہے، تو زیدن کیا ہوا؟ مبدل منہ، جعفر بدل الغلط. مبدل منہ بدل الغلط مل کر جاء کا فاعل، کیونکہ آنے والا تو وہی شخص ہے نا جس کی میں بات کر رہی ہوں. تو جاء فعل نون بقایا متکلم مفعول بھی، اور زیدن جعفر مبدل منہ بدل الغلط مل کر کیا ہوں گے؟ فاعل ہوں گے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. عطف بحرف کیا ہے کہ وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے. ٹھیک ہے، عطف بحرف یہ بھی کیا ہے؟ تابع کی ایک قسم ہے. جو حرف عطف واو کے بعد، واو یا کوئی بھی حرف عطف ہے اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ عطف بحرف ہوگا. اور جو نسبت مطبوع کی طرف یعنی پہلے والے کی طرف جو بات کی جا رہی ہے، جس بات کی نسبت کی جا رہی ہے، جس بات کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے، وہی تابع کی طرف ہو. یعنی جو بات اس کے لیے بولی جا رہی ہے وہی اس کا حکم اس پر بھی ہو. ٹھیک ہے، تو مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں. جو پہلے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف علیہ کہتے ہیں، اور دوسرے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف کہتے ہیں. جیسے جاء زید و عمر، یعنی زید اور عمر آئے. اب دیکھیں، فعل تو صرف زید کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ زید آیا، لیکن اس کا تعلق کس کے ساتھ بھی ہے؟ عمر کے ساتھ بھی. بتانا یہی مقصود ہے کہ زید اور عمر دونوں آئے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آیا میں کہوں کہ آیا زید اور عمر. ٹھیک ہے، تو عمر کے ساتھ میں نے آنے کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اور کے ذریعے سے عمر کا آنے کا لفظ جو ہے وہ عمر کے ساتھ بھی ہے. عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ واو کے ذریعے سے کسی بھی لفظ کی نسبت جو ہے بعد والے کی طرف بھی کی جاتی ہے. تو جیسے جا کی نسبت زیدن کی طرف ہے، ایسے ہی حرف عطف کے واسطے عمرن کی طرف بھی ہے. تو یہ کیا ہے؟ عطف بحرف ہے. عطف بیان کیا ہے؟ دیکھیں، ہر اس تابع کو کہتے ہیں جو صفت نہ ہو مگر اپنے مطبوع کو واضح اور ظاہر کرے. صفت نہیں ہوگی کیونکہ صفت ہم نے پہلے ہی پڑھ لی. یہ کیا ہوگا؟ عطف بیان ہوگا، جو کہ کیا کرے گا؟ اپنے مطبوع کو واضح اور ظاہر کر دے گا، مزید اس کی وضاحت کر دے گا. اور وہ دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوگا. جیسے جاء زید ابو عمر، آیا میرے پاس زید جو ابو عمر کے نام سے کی کنیت سے مشہور ہے. یعنی میرے پاس آنے والا کون شخص ہے؟ زید ہے. اور اس کی مشہور نام کیا ہے؟ یعنی آپ کسی کو انٹروڈکشن کروا رہے ہو، کسی کا تعارف کروا رہے ہو، تو آپ کہیں گے جیسے کہ آپ نے کہا کہ آیا میرے پاس زید. اب آپ کو شبہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نہیں پہچانے کون زید، تو آپ نے اس کا مشہور نام بتا دیا کہ فلاں زید وہ جو کہ ابو عمر کی کنیت سے مشہور ہے، تو ہو سکتا ہے وہ پہچان لے. تو یہاں ابو عمر جو ہے کیا ہے؟ ابو عمر عطف بیان ہے. اور جاء ابو ظفر عبداللہ. اب دیکھیے، جاء ابو ظفر عبداللہ، ابو ظفر آیا جو عبداللہ کے نام سے مشہور ہے. یعنی وہ کیا ہوگا؟ جو آپ کے پاس عطف بیان ہوگا وہ مشہور نام ہوگا. اب ضروری نہیں ہے کہ ابو ظفر ہو کہیں پر ابو ظفر ہی ہو ہمیشہ، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا مشہور نام عبداللہ ہو. جیسے دیکھیں، اب کوئی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پر ابو ظفر کی کنیت کے بہت سارے لوگ ہیں، اب لیکن نام الگ الگ ہیں ان کے. کسی کا نام ابراہیم ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے. تو اب آپ نے کیا کیا؟ جاء ابو ظفر، میرے پاس آیا ابو ظفر. لیکن سامنے والے بندے کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ابو ظفر تو بہت سارے ہیں، پتہ نہیں کون سا ابو ظفر آیا. تو آپ نے اس کی تخصیص کے لیے کہہ دیا عبداللہ. یعنی آیا میرے پاس وہ ابو ظفر جو کون ہے؟ عبداللہ کے نام سے مشہور ہے. یہاں عبداللہ عطف بیان ہے. عبداللہ کیا ہو گیا؟ عطف بیان ہے. جاءنی زید اخوک کی ترکیب دیکھ لیں. جاء فعل نون بقایا متکلم مفعول بھی. زیدن کیا ہوگا اس کا؟ زیدن جو ہے اس کا موقد ہوگا. اخوک مضاف مضاف الیہ مل کر اس کی تاکید ہوگی. یہ میں نے ساری ترکیبیں آپ کو کروا دی ہیں. صحیح. جاء زید بعمر، جاء زید بعمر کی دیکھ لیں. جاء مضاف جاء فعل، آنا فعل ہے نا یہ. زیدن معطوف علیہ، واو حرف عطف، عمر معطوف علیہ مل کر جاء کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جاء زید ابو عمر، دیکھیے جاء فعل، زیدن کیا ہوگا؟ یہ معطوف، اور ابو عمر کیا ہوگا؟ یہ ابو عمر مضاف مضاف الیہ مل کر زیدن کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ عطف بیان. ٹھیک ہے، مطبوع اپنے عطف بیان سے مل کر جاء کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. اب دیکھیے، قام عمرو ابو کا. ٹھیک ہے، کھڑا ہوا عمرو ابو کا. قام فعل عمرو ابو کا. عمرو کیا ہو جائے گا؟ مبدل منہ، ابو کا مضاف مضاف الیہ مل کر بدل. ٹھیک ہے، مبدل منہ بدل مل کر قامہ کا فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سرقہ چوری کیا گیا. حمید نعالہ، حمید کی چپل. سرقہ فعل مجہول،
حمیدن کیا ہو جائے گا مبدل منہ، نعالہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا بدل، مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا بدل ہو جائے گا، مبدل منہ بدل مل کر سرقہ فعل مجہول کا نائب الفاعل، فعل مجہول اور نائب الفاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، ذہب بکر و خالد، گئے بکر اور خالد، معطوف علیہ کا ریلیشن سمجھ آ رہا ہے، دیکھیں ذہب فعل، بکر معطوف علیہ، واو حرف عطف، خالد معطوف علیہ مل کر ذہب کا فاعل، فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، قطع زید یدہ کہ کاٹا گیا زید کا ہاتھ، قطع فعل مجہول، زید مبدل منہ، یدہ مضاف مضاف الیہ مل کر بدل، مبدل منہ بدل مل کر قطع فعل مجہول کے لیے کیا ہوگا نائب الفاعل، قطع فعل مجہول اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، بیعت جملا و فرسا، جملا فرسا، ٹھیک ہے میں نے بیچا جملا اونٹ، نہیں فرسا گھوڑا، بیعت فعل بفاعل، کیونکہ بیچنے والا میں ہوں نا، کام کرنے والا، بیچنے کا عمل کرنے والا میں ہوں، تو یہ فعل فاعل اس میں کمپلیٹ ہو گیا، اب جملا فرسن کیا بنیں گے مفعول بھی بنیں گے، ان کی اعرابی حالت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ مفعول بھی بنیں گے، تو جملا مبدل منہ اور فرسن بدل الغلط، مبدل منہ بدل الغلط مل کر کیا ہوں گے بیتو کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائیں گے، جاء ابو ظفر عبداللہ، جاء فعل، ابو ظفر مضاف مضاف الیہ مل کر کیا ہو جائیں گے یہ مطبوع ہو جائیں گے، عبداللہ یہ عطف بیان ہو جائے گا، عبداللہ مضاف مضاف الیہ مل کر مطبوع اور عطف بیان مل کر جاء کا فاعل ہو جائے گا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آئے ہوگا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم۔